السلام علیکم، دس از می عبداللہ، فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ ایوب میڈیکل کالج۔ آج ہم بات کریں گے MDCAT کی ریمیننگ ڈیز کے لیے بیسٹ پلاننگ کے بارے میں سعید بھائی کے ساتھ۔ عبداللہ بھائی، اگر آپ ہمارے ایئر کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ ٹائم کم ہے، لیکن میرے خیال سے یہ 3 منتھس کا جو ٹائم ہے، 3 منتھس کا جو ڈیوریشن ہے، یہ مور دین انف ہے MDCAT اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ اپنے کورس کو اچھے طریقے سے کور کر سکے اور اس میں ریویژن کر سکے، پراپر سنڈے ٹیسٹ دے سکے اور پریکٹس MCQs کی پریکٹس کر سکے۔ اگر خیال کیا جائے، ہمارے ٹائم میں ہم نے تقریباً ود ان 2 منتھس اپنا کورس کور کر لیا تھا، ایون فریش ایئر میں بھی۔ اب جو اسٹوڈنٹس اپنے فیلڈ کے ساتھ، اپنے ڈریم کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، وہ 2 منتھس یا 3 منتھس میں سارا سلیبس ایٹسٹرا کور کر لیتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس بالکل سنسیئر نہیں ہوتے، ان کو اگر 4 نہیں 5 منتھ بھی دیے جائے تو وہ ان کے لیے کم ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کورس کور کر لیتے ہیں، یہ ڈیوریشن اگر لینتھی کرے تو پھر ان کے اوپر پریشر اور برڈن زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے 3 منتھس کا جو ٹائم ہے، یہ مور دین انف ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب اس بات پہ آتے ہیں کہ اس ٹائم کو فروٹفل بنانے کے لیے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ ٹائم انتہائی کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ان کو وائزلی یوٹیلائز کر لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور جو اس ٹائم میں تھوڑی سی کوتاہی کر لیتے ہیں، اور یا پھر اس ٹائم کو یا پھر وہ اسٹوڈنٹس جو یوٹیلائز تو کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کو، لیکن ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ ان کا جو رزلٹ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیٹ سے کور کر سکے۔ تو آپ کچھ اس طرح اسٹیپس شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ ان کو فالو کرے ان 3 منتھس میں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 3 منتھس آپ لوگوں نے کس طرح یوٹیلائز کرنے ہیں اور کس طرح بیسٹ پلاننگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ 3 منتھس 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے ہیں۔ فرسٹ 2 منتھس میں آپ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کورس کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر منتھ میں آپ نے ریویژن کے لیے چھوڑنا ہے۔ اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے MCQs مست سالو کرنے ہیں، اور کوشش کریں کہ چیپٹر وائز MCQs سالو کریں، کیونکہ ابھی اگر ٹائم کم ہے تو آپ لوگوں نے ایسی اسٹریٹجیز اپنانی ہے جو کہ سمارٹ ہو۔ سمارٹ اسٹریٹجیز کا مطلب میرا یہی ہے کہ ٹاپک وائز MCQs پہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، بس چیپٹر وائز MCQs سالو کریں۔ اس میں آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کون سے ٹاپکس میرے اس چیپٹر میں ویکس ہے، پھر آپ نے اس پہ پراپر طریقے سے کام کرنا ہے۔ جس میں بایولوجی کے 16 چیپٹر ہے، فزکس کے 16 چیپٹر ہے، اس طرح کیمسٹری کے 20 چیپٹرز ہے، یہ ٹوٹل 52 چیپٹرز ہے، اور اس کے ساتھ انگلش اور لاجیکل ریزننگ کا سلیبس ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ وہ 2 دنوں میں 3 چیپٹرز کور کرتا ہے تو اس کو تقریباً 35 ڈیز ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنے پورے سلیبس کو فرسٹ ٹائم ریوائز کرے۔ اور اگر اسٹوڈنٹس فریشر ہے یا ویک ہے اور جو چیپٹرز ہے وہ جلدی کور نہیں کر سکتا، ایک دن میں اگر ایک چیپٹر بھی کور کرتا ہے تو اس کا مطلب 3 دنوں میں 3 چیپٹر، اور اس حساب سے ان کے لیے ریکوائرڈ ہے 52 ڈیز کہ وہ اپنا پورا سلیبس فرسٹ ٹائم کور کرے۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو سلیبس ہے یہ جسٹ فرسٹ ٹائم آپ کور کرتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کے بعد تو سلیبس میرے خیال سے 15 ڈیز میں پورا سلیبس آپ کور کر سکتے ہیں، ایون اگر آپ ایک فریشر ہے تو اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو 60 ڈیز بھی مور دین انف ہے۔ پھر 90 ڈیز میں وہ سلیبس بھی کور کر سکتے ہیں۔ سعید بھائی، جس طرح آپ نے بولا کہ ہمارے پاس 52 چیپٹرز ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹس کوشش کرتا ہے تو وہ 1 ڈے میں آسانی کے ساتھ ایک چیپٹر کور کر سکتے ہیں، تو اس طرح 52 ڈیز میں ان کا پورا سلیبس کور ہوتا ہے، اور جو باقی مور دین 30 ڈیز ہیں وہ ریویژن کے لیے رہ جاتے ہیں، تو جس میں وہ ملٹیپل ریویژن کر سکتے ہیں۔ تو سلیبس کے بارے میں ایک بات کروں گا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف سلیبس تھنگس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو میں سب اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ اسٹک ٹو سلیبس، انشاءاللہ سلیبس سے کوئی بھی چیز آؤٹ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت ایکوریسی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کے ساتھ بھی میں ان کے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اسٹک ٹو سلیبس سے آؤٹ 1 یا 2 MCQs آئیں گے،
وہ بھی اس طرح ہوں گے کہ وہ سلیبس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے، لیکن ان 1 یا 2 MCQs کے لیے آپ اپنے 99-98% MCQs خراب کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے جو 99% MCQs ہے وہ سلیبس میں سے ہی آئیں گے، اور جو 2% یا 2 MCQs آئیں گے وہ آؤٹ آف سلیبس لیکن ریلیٹڈ ہوں گے سلیبس کے ساتھ. تو اس لیے صرف سلیبس کے ساتھ اپنے اسٹک رہے. صحیح. تو اس لیے آپ نے ایفیشنسی اختیار کرنی ہے، ارریلیونٹ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی، جسٹ اپنے سلیبس کے ساتھ آپ نے اسٹیک رہنا. عبداللہ بھائی آپ نے بات کی کہ ہر ایک چیپٹر کے بعد پریکٹس MCQs کرنے چاہیے چیپٹر وائز، اور اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ یہ چیپٹر وائز MCQs اسپیسیفک سبجیکٹ کے کون سی اکیڈمیز سے یا کون سے ریسورسز سے کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سنڈے کو جو سنڈے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آن لائن لینے چاہیے یا فزیکل لینے چاہیے؟ اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کون سی اکیڈمیز کے اٹیمپٹ کرنے چاہیے؟ اپنی مرضی سے اٹیمپٹ کرنے چاہیے یا پھر کوئی اسپیسیفک اکیڈمیز ہے جن کا یہ آپ اٹیمپٹ کرنا چاہیے؟ سعید بھائی، جس طرح آپ نے شیئر کیا کہ سنڈے ٹیسٹ کون سی اکیڈمی کی کرنی چاہیے اور سنڈے ٹیسٹ فزیکل اٹیمپٹ کرنا چاہیے یا آن لائن، تو میرے خیال سے سنڈے ٹیسٹ کے لیے جو سب سے بیسٹ اکیڈمی ہے وہ انجی خان ہے. اس کی جو MCQs ہوتے ہیں وہ مطلب میرے خیال سے ان کا جو ایکوریسی لیول ہے وہاں پر جو جس لیول کے MCQs آتے ہیں تو آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے MDK ٹیسٹ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنڈے ٹیسٹ آن لائن اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پریشر کو کس طرح ہم ہینڈل کریں گے ایگزام ہال میں. جب آپ فزیکلی ادھر جاتے ہیں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پریشر ہینڈلنگ کی اسکل آ جاتی ہے. اور ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ میرا ایک فرینڈ تھا، وہ اس لیے رہ گیا تھا کہ وہ بول رہا تھا کہ جب میں ٹیسٹ میں بیٹھ گیا اور 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس وہ اسٹیمنا نہیں تھا کہ میں پورا پیپر کو سالو کروں. تو اس لیے میں فزیکل اکیڈمی کو فیور کروں گا کہ آپ نے فزیکل ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا چاہیے. کو جو سنڈے ٹیسٹ ہے ایٹ لیسٹ یہ فزیکل اکیڈمیز کے اٹیمپٹ کرنے چاہیے، اور انہوں نے اسپیسیفائڈ کر دیا کہ انجی خان اکیڈمی کے جو ٹیسٹ ہے اس کا لیول MDCAT کے لیول کا ہوتا ہے اور وہ ایفیشینٹ اور ایکوریٹ ہے. اور دوسری بات انہوں نے شیئر نہیں کی، شاید شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ جو پریکٹس ہے وہ کون سے ریسورسز سے کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر سعید صاحب، میں نے خود آن لائن پلیٹ فارم فزکس اینڈ سیکنڈ کا لیا تھا، فزکس سکسیس کیڈ، اور اس کے علاوہ میں نے پریپیئر کے کچھ MCQ سال کیے تھے، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ اسپیشلی KPK اورینٹڈ ہے. سمرائز جو ہے ہمارے پاس یہ 3 پوائنٹس ہے، اس کو آپ نے اپنی MDCAT کے دنوں میں فالو کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ جب صبح سویرے اٹھتے ہو تو آپ نے ایک پلان بنانی ہے کہ آج مجھے یہ ٹاپکس کور کرنی ہے، اور آپ نے تب تک چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کریں گے، کیونکہ گول کے بغیر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایک گول ہو تو آپ اس کے لیے کام کریں گے، اس کے مطابق آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی گول کو پورا کریں گے. اور دوسرا پوائنٹس یہ ہے کہ جب آپ سنڈے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر لیتے ہو اور گھر آ جاتے ہو تو اس کے بعد آپ نے سنڈے ٹیسٹ کے انالیسس مسٹ کرنی ہے کہ جو مسٹیکس آپ کرتے ہو ان کے لیے آپ نے ایک نوٹ بک رکھنی ہے اور اس میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور ٹیسٹ سے پہلے ان کو ضرور مسٹ لکھنی ہے. تیسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ان مسٹیکس کو ریپیٹ نہیں کرنی، یعنی ان کو ریکٹیفائی کرنی ہے. تھینک یو، بیسٹ آف لک.